جو خود سے محبت نہیں کرتا، اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت مل بھی جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ٹوپی پہنے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کو ٹوپی پہنا کر نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں بلکہ اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر کرنا اور دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر کرنا۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ آج ہم سب میں ایک چیز کی بے انتہا کمی ہے کہ ہم دوسروں کو سراہتے نہیں ہیں۔ ہم سب اپنی تعریف تو بہت پسند کرتے ہیں، مگر کسی دوسرے کی تعریف کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اکثر ہم اندر سے بڑے متاثر ہوتے ہیں مگر کہنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، دنیاوی جنگوں میں ان کی شکست ناممکن ہوتی ہے۔ برے کو برا کہتے رہنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کو کوستے رہتے تو توبہ کرنا کب سیکھتے، توبہ کب کرتے اور اللہ کی رضا میں دل کیسے لگاتے؟ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا خود کو جانیں، خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ لوگوں کا احترام کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو ان سے کوئی کام پڑا ہے، بلکہ یہ تو انسان کے دیانتداری اور تربیت کی عکاسی ہے۔ ہاتھ کی لکیریں بس سجاوٹ بیان کرتی ہیں۔ قسمت اگر معلوم ہوتی تو محنت کون کرتا؟ اگر کچھ سیکھا ہے تو دوسروں کو سکھائیں، اور اگر کچھ نہیں سیکھا ہے تو سیکھیں اور پھر سکھائیں۔ وہ زندگی ہی کیا جس میں تنقیدوں کے بازار گرم نہ ہوں۔ لوگوں کی تلخیوں کو ہنس کر برداشت کرنے کا نام ہی تو زندگی ہے۔ ہمارے اپنے گریباں میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ہم لوگ زندگی کی دوڑ میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے پیاروں کو تحفے میں گھڑی تو دے دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دے پاتے۔ جب ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے کے مسلسل عمل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہوا میں سے ان کیڑوں کا پولن ہماری اپنی ذات پر بھی جھڑنے لگتا ہے۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو۔ اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ لوگ تو وہ بھی بنا لیتے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہ ہو، سو آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دیا کیجیے۔ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں؟ میری اپنی قبر کے معاملات بڑے سخت ہیں۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ کبھی مت لینا۔
کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ پستیوں میں رہتے ہیں۔ زندگی ایک ایسی امتحان گاہ ہے جہاں ڈیٹ شیٹ پہلے نہیں دی جاتی، سیدھا سیدھا پرچہ ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی حماقت کا 3 چیزوں سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1 فضول باتیں کرنا، نمبر 2 جو بات نہ پوچھی جائے اس کا جواب دینا، نمبر 3 ہر کام بغیر سوچے سمجھے شروع کر دینا۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چیونٹیاں کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر تو کوئی شخص آپ کو چھوڑ جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہونا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے رب العالمین، ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں پریشان، بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں کیا ہیں؟ کیوں ان کے معیار پہ خود کو اتارا جائے؟ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔